خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کسی موضوع پر زیادہ علم ہونا بھی کبھی کبھی ہمارے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے؟ آج ہم یادداشت کے ایک ایسے ہی بڑے دلچسپ پہلو پر بات کریں گے جسے دا فین ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ابھی سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا کہ بھئی زیادہ جاننا تو اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی کسی موضوع کے بارے میں بہت کچھ جاننا دراصل کسی ایک خاص بات کو یاد کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو چلیے آج اسی گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی سوال یہی ہے، آخر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں زیادہ معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں تو اس سے جڑی کوئی ایک مخصوص بات یاد کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو شاید ہم سب کو کبھی نہ کبھی ہوا ہو۔ آج ہم اس کے پیچھے کی سائیکالوجی کو، اس کی نفسیاتی وجوہات کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یادداشت کے بنیادی اصولوں، اس کے نیٹ ورک ماڈل اور انٹرفیرنس یعنی مداخلت کے تصور کو جانیں گے۔ پھر ہم اس مشہور فین ایفیکٹ ایکسپیریمنٹ پر نظر ڈالیں گے جس نے اس پوری تھیوری کو ثابت کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسپریڈنگ ایکٹیویشن تھیوری کیا ہے اور اس کی حدود کیا ہے۔ چوتھے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اثر ہماری روزمرہ کی حقیقی یادوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اور آخر میں ہم یادداشت کی دو اہم قسموں ریکال اور ریکگنیشن کو فرق کریں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ کچھ چیزیں یاد کرنا کیوں آسان ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے سیکشن سے۔ یہاں ہم یادداشت، اس کے نیٹ ورکس اور مداخلت یعنی انٹرفیرنس کے تصورات کو سمجھیں گے۔ یہ ہمارے ذہن کی بناوٹ کو سمجھنے کی طرف پہلا قدم ہے، خاص طور پر یہ جاننے کے لیے کہ معلومات ہمارے دماغ میں آخر منظم کیسے ہوتی ہیں۔ اچھا، اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلا اور سب سے اہم تصور ہے وہ ہے انکوڈنگ کا۔ انکوڈنگ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کوئی بھی معلومات ہماری تھوڑی دیر کی یادداشت یعنی شارٹ ٹرم میموری سے لمبی مدت کی یادداشت یعنی لانگ ٹرم میموری میں منتقل ہوتی ہے، اور یہ منتقلی مختلف کوڈز کی شکل میں ہوتی ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہمارا دماغ معلومات کو پکا کر کے محفوظ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر بنے اس دلچسپ ڈائیگرام پر نظر ڈالیے۔ یہ ہماری یادداشت کے نیٹ ورک ماڈل کو سمجھنے کی چابی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مختلف تصورات جیسے اڑنا، پرندہ، تیرنا اور پینگوئن ایک جال کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم کسی ایک تصور کے بارے میں سوچتے ہیں، مان لیجئے سوئمنگ یعنی تیراکی کے بارے میں، تو ایک ذہنی توانائی جسے ہم ایکٹیویشن کہتے ہیں وہ اس سے جڑے دوسرے تصورات جیسے پینگوئن کی طرف پھیلتی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے تالاب میں پتھر پھینکنے سے لہریں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا دماغ ایک چیز سے دوسری چیز کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ جو ایکٹیویشن یعنی ذہنی توانائی ہے، یہ انہی لنکس یا راستوں کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات آتی ہے، جس تصور سے جتنے زیادہ راستے نکل رہے ہوں گے، ظاہر ہے اس کے اتنے ہی زیادہ کنیکشنز ہوں گے۔ لیکن یہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ ایک طرف تو زیادہ کنیکشنز کا مطلب ہے کہ معلومات تک پہنچنے کے زیادہ راستے ہیں، لیکن دوسری طرف یہیں سے مداخلت یعنی انٹرفیرنس کا مسئلہ بھی شروع ہوتا ہے، خاص طور پر جب ایک ہی جگہ سے بہت زیادہ راستے نکل رہے ہوں۔ تو اب آتے ہیں اس تجربے پر جس نے اس سب کو ثابت کیا۔ یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے، دا فین ایفیکٹ ایکسپیریمنٹ۔ یہ جان اینڈرسن کا 1974 کا وہ بنیادی مطالعہ تھا جس نے مداخلت کے اس تصور کو سائنسی طور پر ثابت کیا اور سائیکالوجی میں اس کی بنیاد رکھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تجربہ آخر تھا کیا۔ دیکھیے، اس تجربے میں شرکاء یعنی پارٹیسپینٹس کو 26 حقائق پر مبنی جملے یاد کرنے کے لیے دیے گئے۔ جیسا کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں، ہر جملے کے آگے بریکٹ میں 2 نمبر لکھے ہیں، جیسے 11 یا 22۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا نمبر یہ بتاتا ہے کہ اس شخص جیسے ڈاکٹر یا وکیل کے بارے میں کتنی باتیں بتائی گئی ہیں، اور دوسرا نمبر یہ بتاتا ہے کہ اس جگہ جیسے بینک یا پارک کے بارے میں کتنی باتیں بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر دا لائر از ان دا پارک، 22 کا مطلب ہے کہ وکیل کے بارے میں 2 باتیں ہیں اور پارک کے بارے میں بھی 2 باتیں۔ اور اب آئیے اس تجربے کے حیران کن نتائج پر۔ یہ ٹیبل ریکگنیشن ٹائم دکھا رہا ہے، یعنی جملے کو پہچاننے میں کتنا وقت لگا، سیکنڈز میں۔ یہاں آپ بالکل صاف طور پر ایک ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے کسی شخص یا جگہ سے جڑے حقائق کی تعداد بڑھتی ہے، جملے کو پہچاننے میں لگنے والا وقت بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے تیز رفتار 1.11 سیکنڈ تھی جب شخص اور جگہ دونوں کے بارے میں صرف ایک حقیقت تھی، یعنی 1-1۔ لیکن جب دونوں کے بارے میں 2 حقائق تھے، 2 تو وقت بڑھ کر 1.22 سیکنڈ ہو گیا۔ اب یہ فرق بظاہر بہت معمولی لگ رہا ہوگا، لیکن یہ ہمارے دماغ کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتا ہے۔ تو تجربے کے انہی نتائج سے ہمیں دی فین ایفیکٹ کی باقاعدہ تعریف ملتی ہے۔ یہ وہ مظہر ہے جس میں کسی تصور سے وابستہ حقائق کی تعداد بڑھنے پر اس تصور سے متعلق کسی ایک خاص حقیقت کو یاد کرنے کا رد عمل یعنی ریاکشن ٹائم بڑھ جاتا ہے۔
آسان لفظوں میں کہیں تو جتنی زیادہ معلومات ایک ہی چیز سے جڑی ہوں گی ان میں سے کسی ایک کو یاد کرنا اتنا ہی سست ہو جائے گا۔ اس سلائیڈ پر بنا نیٹ ورک ڈائیگرام اس پورے عمل کو سمجھنے میں ہماری اور مدد کرتا ہے۔ یہاں دیکھیے، پاک کا تصور لائر اور فائر مین دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو جب آپ سے پاک کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ کا دماغ وکیل اور فائر مین دونوں کے راستوں پر ایکٹیویشن بھیجتا ہے۔ یہیں پر مداخلت یا انٹرفیرنس پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دماغ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی معلومات صحیح ہے۔ اس کے برعکس بینک سے صرف ڈاکٹر جڑا ہے، اس لیے وہاں مداخلت کم ہے اور اسے یاد کرنا تیز ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ دا فین ایفیکٹ ہوتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تیسرے حصے میں ہم اسی کیوں کا جواب تلاش کریں گے۔ ہم اسپریڈنگ ایکٹیویشن تھیوری کی حدود کا جائزہ لیں گے اور یہ جانیں گے کہ آخر وہ کون سا نظریاتی طریقہ کار ہے جو اس اثر کو جنم دیتا ہے۔ اس تھیوری کی بنیاد ایک بہت ہی اہم اصول پر ہے۔ جیسا کہ سلائیڈ پر لکھا ہے، کسی پروپوزیشن یعنی بیان تک پہنچنے والی ایکٹیویشن کی مقدار اس سے نکلنے والے لنکس کی تعداد کے الٹا متناسب ہوتی ہے۔ اب یہ تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے، اس کو آسان کرتے ہیں۔ ذرا یوں سمجھیں کہ آپ کے دماغ کے پاس ایک محدود بجٹ کی طرح توانائی ہے۔ جتنے زیادہ راستوں پر آپ اس توانائی کو تقسیم کریں گے، ہر راستے کو اتنا ہی کم حصہ ملے۔ اسی کو ہم لمیٹڈ کیپیسٹی یعنی محدود صلاحیت کے اصول سے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا قدم، ایک سورس نوڈ جیسے لائر کے پاس ایک محدود مقدار میں ایکٹیویشن انرجی ہوتی ہے۔ دوسرا قدم، یہ توانائی اس سے جڑے تمام راستوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تیسرا قدم، جتنے زیادہ راستے ہوں گے، ہر ایک راستے کو اتنے ہی کم توانائی ملے گی۔ اور چوتھا اور آخری قدم، کم توانائی کا مطلب ہے کہ معلومات کو بازیافت کرنے یعنی ریٹریو کرنے کی رفتار سست ہو جائے گی۔ اور بس یہی وجہ ہے دا فین ایفیکٹ کی۔ اچھا، اب ایک بہت اہم سوال، کیا یہ سب کچھ صرف لیبارٹری میں بنائے گئے مصنوعی جملوں پر کام کرتا ہے یا ہماری اصل حقیقی زندگی کی یادوں پر بھی اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ چوتھے حصے میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے تاکہ اس تھیوری کی عملی اہمیت کو سمجھا جا سکے۔ اس کے لیے لوئس اور اینڈرسن نے 1976 میں ایک بہت ہی زبردست اسٹڈی کی۔ انہوں نے شرکاء کو حقیقی تاریخی شخصیات جیسے نپولین بوناپارٹ کے بارے میں کچھ فرضی من گھڑت حقائق یاد کرنے کو کہا۔ مثلا نپولین بوناپارٹ ہندوستان سے تھا۔ اس کے بعد ان کا ٹیسٹ لیا گیا جس میں انہیں فرضی حقائق اور حقیقی حقائق جیسے نپولین ایک شہنشاہ تھا دونوں کو پہچاننا تھا۔ اور نتیجہ بہت چونکا دینے والا تھا۔ شرکاء نے جتنے زیادہ فرضی حقائق سیکھے، انہیں ایک حقیقی اور پہلے سے معلوم حقیقت کی تصدیق کرنے میں اتنا ہی زیادہ وقت لگا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نئی معلومات پرانی مضبوطی سے جمی ہوئی یادوں کی بازیافت میں بھی مداخلت کر سکتی ہیں۔ مداخلت کو سمجھنے کا ایک اور کلاسک طریقہ ہے جسے کہتے ہیں پیئرڈ ایسوسیٹ انٹرفیرنس پیراڈائم۔ آئیے اسے آرام سے سمجھتے ہیں۔ سلائیڈ پر دیکھیے، پہلے ایک گروپ اے بی جوڑے یاد کرتا ہے، مثال کے طور پر کیٹ 43۔ پھر وہی گروپ اے ڈی جوڑے یاد کرتا ہے، یعنی کیٹ 82۔ دوسری طرف ایک کنٹرول گروپ ہے جو پہلے تو اے بی جوڑے کیٹ 43 ہی یاد کرتا ہے، لیکن پھر وہ سی ڈی جوڑے یاد کرتا ہے، جیسے بون 82۔ اب آتا ہے اصل امتحان۔ جب دونوں گروپ سے پہلی لسٹ یعنی کیٹ 43 کو یاد کرنے کو کہا جاتا ہے تو پہلے گروپ کو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں کیٹ کا تصور اب 43 اور 82 دونوں سے جڑ چکا ہے، جس سے شدید مداخلت پیدا ہوتی ہے۔ ان تمام تجربات کا ایک بہت ہی گہرا، ایک بہت ہی پروفاؤنڈ مطلب نکلتا ہے۔ وہ یہ کہ بھولنا اکثر معلومات کا ضائع ہو جانا نہیں ہوتا، بلکہ بہت زیادہ مداخلت کی وجہ سے اس معلومات کو ایکٹیویٹ کرنے یا اس تک پہنچنے میں ناکامی کا نام ہے۔ یعنی وہ یاد شاید ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، بس ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے کیونکہ دوسرے راستے اسے بلاک کر رہے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور پانچویں حصے کی طرف، ریکال ورسز ریکگنیشن۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی کا چہرہ پہچاننا آسان لیکن اس کا نام یاد کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں یہاں ملے گا۔ تو دیکھیے، یادداشت سے معلومات نکالنے کے دو اہم طریقے ہیں، ایک ہے ریکال اور دوسرا ہے ریکگنیشن۔ ریکال کا مطلب ہے بغیر کسی اشارے یا کیو کے معلومات کو خود سے یاد کرنا، جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ اینک کس نے ایجاد کی۔ دوسری طرف ریکگنیشن کا مطلب ہے کہ جب معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائے تو اس میں سے صحیح کو پہچاننا، جیسے ملٹیپل چوائس کوسچنز۔ عام طور پر ریکگنیشن ریکال سے بہتر اور آسان مانی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وجہ بہت سادہ ہے۔
وہ یہ کہ ریکگنیشن ٹیسٹ خود آپ کو بہت سے اشارے یا کیوز فراہم کرتا ہے۔ یہ اشارے آپ کے دماغ کے لیے مددگاروں یا سائن پوسٹس کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ یادداشت کے نیٹ ورک کے لیے ایکٹیویشن کے اضافی ذرائع بن جاتے ہیں، جس سے صحیح معلومات تک پہنچنے کا راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثالیں تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ ہیں۔ ریکال کی ناکامی کی بہترین مثال ہے وہ زبان پر ہے پر یاد نہیں آ رہا والا تجربہ، جسے ٹپ آف دا ٹنگ فینومینا کہتے ہیں۔ ریکگنیشن کی کامیابی کی مثال یہ ہے کہ آپ ہجوم میں ایک جانا پہچانا چہرہ دیکھتے ہیں لیکن یہ یاد نہیں کر پاتے کہ اسے کہاں دیکھا ہے۔ اور امتحانات میں اسی لیے ملٹیپل چوائس سوالات جو ریکگنیشن پر مبنی ہیں اکثر مضمون والے سوالات جو ریکال پر مبنی ہیں سے آسان لگتے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ یا کی ٹیک اوے یہ ہے، یادداشت کی بازیابی یعنی میموری ریٹریول ایک مسابقتی عمل ہے۔ دا فین ایفیکٹ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ہماری کوگنیٹو ایکٹیویشن کی محدود صلاحیت کی وجہ سے ایک ہی چیز سے جڑے دوسرے حقائق سے پیدا ہونے والی مداخلت معلومات تک ہماری رسائی کو سست یا بعض اوقات مکمل طور پر روک بھی سکتی ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال آپ کے لیے، یہ سب جاننے کے بعد کہ مداخلت آپ کو سست کرتی ہے، ذرا سوچئے آپ امتحان کی تیاری کرتے وقت دا فین ایفیکٹ کے اثر کو کم سے کم کرنے کے لیے اپنی پڑھائی کی عادات میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس پر ضرور سوچئے گا، کیونکہ صحیح حکمت عملی آپ کی کامیابی میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے۔